اور وضو کرنے کے لیے وہاں پانی کا نل نہیں ہے، لوٹا ہے، لوٹا، جگ، لوٹا ہے، لوٹے میں ایک جگ میں وضو کر لینا۔ یہاں لا کو جگہ رکھ ڈالے تو کمیٹی کچھ نکال ڈالتی امام بھی نکو، موزن بھی نکو، کمیٹی بھی نکو، ہمیں کیسا وضو کرنا ہے۔ یو پی میں اکثر جگہ کیا ہے، جگ سسٹم ہے، جگ، تاکہ پانی زیادہ خرچ نہ ہو، سنت طریقے پر وضو ہو۔ گھر کا دروازہ بڑا رہے تو جمعرات بھری مراد، کھانا ڈالو اماں جی، منگنے والے آتی۔ گھر کا دروازہ اگر بڑا رہے تو سونے نہیں دیتے، ہر 10 منٹ میں کوئی نہ کوئی فقیر آتا ہے، یا محلے والوں میں سے بھی کوئی آتے جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ گھر بڑا ہے گا تو جیب بھی بڑا رہتا، ایک 500 روپے خرچ ہونا، چاول ہونا، فلاں ہونا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حياة طيبة۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا سکتا تھا، یا پتھر بنا سکتا تھا، یا کوئی پیڑ پودا کی شکل میں ہمیں اس دنیا میں بھیج سکتا تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی، نہ ہمیں کسی نے سفارش کے طور پر پیش کیا تھا۔ اللہ پاک نے خود اپنے فضل سے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور پیدائشی طور پر ہم لوگ ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمان بن کر کے پیدا ہوئے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے ایک امتحان اور آزمائش والی زندگی ہے۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اس کی عبادت کے ذریعے، اس کی فرما برداری کے ذریعے۔ ہمارا جو اصل مقصد یہی ہے۔ اب دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، حلال رزق کی اس کو ضرورت ہے،
کھانا ہے، پینا ہے، بیوی بچے ہیں، رہنے کے لیے مکان چاہیے، جگہ چاہیے، اور کہیں پر آنے جانے کے لیے سواری چاہیے، اور جس معاشرے میں وہ رہتا ہے وہ معاشرہ بھی اس کا ہونا چاہیے، ورنہ آدمی کا اس دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکیلا آدمی دنیا میں صحیح سے زندگی گزار نہیں پاتا۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے۔ اس کا خاندان ہے، اس کا کنبہ ہے، اڑوس پڑوس ہیں، انسانوں کے ساتھ بستی میں آباد رہنے کی عادت انسان کو ہے۔ اکیلا آدمی کہیں نہیں رہ پاتا۔ دنیا میں ایسی ایسی جگہ ہے جہاں پر ملازمت کرنے سے سال کے کئی کروڑ روپیہ تنخواہ ملتی ہے۔ ایک سمندر کے بارے میں آتا ہے کہ اس سمندر کے بیچ میں نیویگیشن لائٹ ہے۔ سمندر کے اندر بڑے بڑے سٹیمر چلتے رہتے ہیں، ان کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کا رخ بتانا پڑتا ہے لائٹ جلا کر کے۔ بالکل ایک پلر کی طرح بنا ہوا رہتا ہے سمندر کے بیچ میں، ایک پلر ہے، اسی میں ایک چھوٹا سا کمرہ اور کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب۔ وہاں پر آدمی کی ڈیوٹی کیا؟ لائٹ جلا کر کے رکھنا۔ سٹیمر وغیرہ آتے جاتے ہیں، ان کو روشنی دکھانا۔ اس لائٹ کی روشنی سے سٹیمر والا سمجھ جاتا ہے کہ ادھر ایسٹ ہے، ادھر ویسٹ ہے، جو بھی اس کا ڈائریکشن ہوگا۔ اور اس نوکری کو کرنے کے لیے ایک سال میں کئی کروڑ روپیہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ لیکن وہاں سمندر کے بیچوں بیچ اکیلا رہ کر کے ڈیوٹی کرنا پڑتا ہے۔ 6 مہینے تک کوئی نظر نہیں آتا، اکیلا رہ کر کے ڈیوٹی کرنا۔ اور ہیلی کاپٹر سے اس کو کھانا دیا جاتا ہے، 2-3 مہینے میں ایک بار آ کر کے پورا کھانا ایک ساتھ اس کو دے کر کے جاتے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اتنے کروڑ روپیہ سیلری ہونے کے باوجود کوئی انسان وہاں جا کر نوکری کرنے سے کتراتا ہے، کیونکہ اکیلا رہنا پڑتا ہے، ایک ہی آدمی کی وہاں پر جگہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اس کو ماں باپ کی بھی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے وہ رہنے کا عادی ہے۔ تبھی جا کر کے وہ آدمی صحیح سے اپنی زندگی گزار پائے گا، ورنہ نہیں۔ اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو نیک بختی کی علامت ہیں۔ اگر کسی آدمی کو 4 چیزیں مل جائیں تو وہ دنیا میں خوش نصیب ہے، خوش نصیب لوگوں میں سے اس کا شمار ہو جائے گا اگر اس کے پاس 4 چیزیں ہوں۔ 4 من السعادہ المرأة الصالحہ۔ پہلی چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ نیک بیوی۔
بیوی بھی ہونا اور اس کا نیک بھی ہونا. جس آدمی کو نیک بیوی مل گئی، یوں سمجھیے کہ دنیا کی دولت اس کو مل گئی. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے. شوہر اگر موجود نہ ہو اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، کسی غیر سے بات چیت نہیں کرتی، امانت داری کے ساتھ وہ رہتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نماز روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، دعا وغیرہ ان سب کا اہتمام کرتی ہے. شوہر اگر جائے اس کو سکون مل جائے بیوی کا چہرہ دیکھ کر کے. بازار سے 1000 ٹینشن یہ شوہر لے کر گھر جاتا ہے، اور گھر پہنچنے کے بعد بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے تو بازار کا سارا ٹینشن اتر جاتا ہے، ساری تکلیف سائڈ میں رکھ دیتا ہے. اگر بازار میں، ملازمت میں، نوکری میں، بزنس میں محنت کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ نہیں کروں کام، محنت نہ کروں، تو اس کے دل میں اپنی بیوی کا خیال آتا ہے کہ میرے پیچھے میری بیوی ہے، اس کے نان و نفقے کا مجھے انتظام کرنا ہے. تو اس کا خیال جب آئے گا وہ کام پر جائے گا، کام کرے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة الصالحہ، 4 چیزیں خوش بختی میں سے ہیں، خوش قسمت میں سے ہیں 4 چیزیں. پہلی چیز کیا؟ نیک بیوی کا ہونا. تو اس لیے اگر کوئی اپنے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے یا کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے تو دیندار لڑکی کو تلاش کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کو دیکھ کر کے رشتہ کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے. لمالہا، مال کو دیکھا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کا رشتہ جس لڑکی سے ہونے والا ہے وہ کتنی مالدار ہے، یعنی اس کے باپ کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. ولی جمالہا، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کی جو بیوی بننے والی ہے وہ شکل و صورت میں کیسی لگتی ہے. ولی حسبہا، اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے رشتہ دار کیسے ہیں، یہ سب دیکھا جاتا ہے، کس گریڈ کے ہیں یہ سب. اور آخر میں فرمایا ولی دینہا، اور اس کی دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے. مال کو دیکھا جاتا ہے، جمال کو دیکھا جاتا ہے، حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، اور دینداری کو دیکھا جاتا ہے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاظفر لذات الدین، اے نوجوان دیندار لڑکی کو پسند کر کے شادی کر کے کامیاب ہو جا. حضور نے دعا بھی فرمائی کہ دیندار لڑکی کے ساتھ نکاح کر لو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے. دین آئے گا تو اس کے ساتھ میں تمام چیزیں آ جائیں گی. جیسے مرغی کو آپ نے پکڑا تو پیچھے پیچھے اس کے بچے بھی آ جائیں گے. مرغی جہاں جاتی ہے بچے بھی بھاگتے بھاگتے آ جائیں گے. ماں جہاں چلی جائے میں بھی ان کے پیچھے.
تو دینداری اگر آ گئی، اللہ تعالیٰ اس دینداری کی برکت سے مال بھی دے گا، دینداری کی برکت سے خاندان کو بھی اچھا کرے گا، دینداری کی برکت سے چہرے کے اندر نور بھی پیدا کرے گا، دینداری کی برکت سے ہر قسم کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے پاس 4 چیزیں ہوں وہ سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے۔ پہلی چیز کیا؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی کا ہونا۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں صاحب اولاد ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے نیک بیوی تلاش کریں، نیک لڑکی تلاش کریں، قرآن پڑھی ہوئی ہو، کتابیں اردو پڑھی ہوئی ہو، نماز کی پابندی کرتی ہو، پردے کا اہتمام کرتی ہو، کسی غیر سے اس کا تعلق نہیں ہے، فون، واٹس ایپ، ان تمام چیزوں سے وہ کٹی ہوئی ہو، ان کے رشتہ داروں سے، محلے والوں سے، اڑوس پڑوس سے معلوم ہو جاتا ہے، محلے والوں سے بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے مؤذن صاحب کے پاس ایک غیر مسلم آئے، غیر مسلم آ کر کے پوچھے، مؤذن صاحب وہ جو لڑکا ہے تمہارا گلی والا ہے، تمہارے محلے والا ہے، کیسا ہے؟ حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ ہمارے مؤذن صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ فلاں گھر میں جو لڑکا رہتا ہے وہ کیسا ہے؟ مؤذن صاحب نے کہا اچھا لڑکا ہے، کبھی گلاٹا کرتے نہیں دیکھا، کبھی سگریٹ بیڑی کچھ بھی نہیں دیکھا، اچھا لڑکا ہے، گلی میں آتا جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو پھر اس کا رشتہ ہو گیا، اب میاں بیوی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو میں صرف مثال دے کر کے بتلا رہا ہوں کہ وہ جس لڑکی سے آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں، یہ محلے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، یا لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کر رہے ہیں تو لڑکے کا کانڈکٹ بھی محلے والوں سے، اڑوس پڑوس سے، اور خاص کر مسجد کے ذریعے معلوم ہو جائے گا وہ نماز کو آنے والا ہے یا نہیں۔ نماز کو اگر آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں خدا کا خوف ضرور ہوگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نماز کو آ کر بھی ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، بیعض کھاتے ہیں، داڑھی لمبی لمبی رکھ کر کے بیعض کھاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایوریج اگر دیکھا جائے، پرسنٹیج اگر دیکھا جائے، تو نماز پڑھنے والے کے اندر کچھ نہ کچھ خدا کا خوف ضرور ہوگا۔ تو رشتہ دیکھنے سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے رشتہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 4 چیزیں جس کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ نمبر 1 المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، اور نمبر 2 المسکن الواسع، کشادہ گھر، کشادہ یعنی بڑا گھر، بڑا گھر تو ایک دم قبرستان ہوتا ہے، بڑا کیا بھی نہیں، اس کی جو فیملی ہے اس کے حساب سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، 1-2 کمرے ہوں، باتھ روم وغیرہ صحیح ہو، جو بھی اس کے پاس مال وغیرہ ہے اس کی حفاظت کا کمرہ ہے، اپنی ضرورت پوری ہو جائے، کشادہ مکان ہے، کافی ہے، خوش نصیب ہے وہ۔ یا خاص مکان نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، لیکن کرایہ ادا کرنے کی کیپبلٹی ہے اس کے پاس، چاہے زندگی گزر جائے کرایہ دینے کی طاقت ہے، یہ بھی کیا کشادہ گھر کے اندر داخل ہے۔ خاص مکان ہونا کوئی ضروری نہیں، رہنے کے لیے اچھا مکان ہو اور پیسہ ادا کرنے کی طاقت اور ہمت ہو۔ یو پی میں ایک جگہ ہے ہردوئی، وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ۔
बहुत बड़े अल्लाह वाले एक एक सुन्नत पर अमल किया करते थे। उनके मदरसे में सब जगह बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ क्या दुआ पढ़ना, यहाँ क्या दुआ पढ़ना, वज़ू के वक्त क्या दुआ पढ़ना। और अगर कभी वो बीमार हो जाते तो उनके बिस्तर के पास भी दुआ लिखी रहती है। मरीज़ के पास अगर कोई आए तो क्या दुआ पढ़ना। हज़रत बीमार हैं, सोए हुए हैं, मरीज़ आएगा वो दुआ पढ़ना, कितने बार पढ़ना वो भी लिखा रहता है। हज़रत अगर जाग रहे हों, सलाम किया, मुसाफा किया, बोलते दुआ पढ़, सुन्नत है दुआ पढ़। वो दुआ पढ़ेगा, फिर हज़रत आमीन बोलते थे। और वज़ू करने के लिए वहाँ पानी का नल नहीं है, लोटा है, लोटा, जग, लोटा है। लोटे में एक जग में वज़ू कर लेना। यहाँ ला को जग्गा रख डाले तो कमिटी कुछ निकाल डालती इमाम भी नको, मौज़न भी नको, कमिटी भी नको, हमें कैसा वज़ू करना है। यूपी में अक्सर जगह क्या है, जग सिस्टम है, जग, ताकि पानी ज़्यादा खर्च ना हो, सुन्नत तरीके पर वज़ू हो। तो वहाँ हज़रत शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह के मदरसे में आज भी जग में, लोटे में वज़ू करना है। बड़े सुन्नत के पाबंद, लेकिन हज़रत के पास मकान बड़ा नहीं था। तो हज़रत ने अपने बारे में अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैंने हदीस में एक दुआ पढ़ी है, वज़ू के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआ। वज़ू के शुरू में एक दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह, बोलिए आप भी एक बार, वल्हम्दुलिल्लाह, छोटी दुआ। इसका सवाब क्या है, जब तक आपका वज़ू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। ये दो जुमले वज़ू से पहले बोलने पर, जब तक आपका वज़ू बाकी है फरिश्ते आपके नामे आमाल में सवाब लिखते रहेंगे। और वज़ू के बीच में पढ़ी जाने वाली एक दुआ है, क्या, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिकली फ़ी रिज़्क़ी। ये दुआ है। इस दुआ का माना क्या देखिए पहले, क्या ज़बरदस्त दुआ है। वज़ू कर रहे हैं, करते करते ये दुआ भी पढ़ते रहना बीच बीच में, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा, ववस्सिअली फ़ी दारी, और मेरे घर को कुशादा बना, वबारिकली फ़ी रिज़्क़ी, और मेरी रोज़ी के अंदर बरकत अता फरमा। 3 जुमले हैं बस। हज़रत शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं, मेरी नज़र इस दुआ पर पड़ी तो मैंने अपनी बीवी को, बच्चों को, घर में जितने हैं सबको याद करा दिया और कहा कि जब भी वज़ू करो ये दुआ पढ़ो, क्योंकि इस दुआ के अंदर मांगा गया है क्या, ववस्सिअली फ़ी दारी, ऐ अल्लाह मेरे घर को कुशादा कर दे। तो हज़रत शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, हमारे घर का हर फ़र्द वज़ू के वक्त, चाहे तहज्जुद में वज़ू करे, चाहे फ़जर में, ज़ोहर, असर, मगरिब में, इशराक के वक्त में, चाश्त के वक्त में, कभी भी वज़ू करे तो ये दुआ पढ़ते थे। चंद ही दिनों में अल्लाह पाक ने गैब से घर का इंतज़ाम फरमा दिया। किसी ने ला करके हदिया दे दिया, हज़रत लो हमारी तरफ से 10,000 रख लो। क्या भाई हदिया, नहीं, क्या कि दिल चाहा रख लो। किसी ने 50,000 दे दिया। इस तरह करते करते कई लाख उनके पास जमा हो गए और मकान उनको नसीब हो गया। इस दुआ के अंदर एक सीक्रेट पॉइंट है, वो भी देखिए, क्या तरतीब से हुजूर ने दुआ करने को कहा। क्या दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, ववस्सिअली फ़ी दारी,
اور میرے گھر کو کشادہ فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں برکت عطا فرما۔ اب اس میں جو سیکوینس ہے، ترتیب ہے، اس میں ایک سیکریٹ پوائنٹ ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ گناہ جب معاف ہو گئے، اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ رحمت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رحمت آئے گی، اور دنیا میں وہ آرام سے رہ پائے گا۔ اب آرام سے رہنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہونا؟ کشادہ مکان ہونا۔ آرام سے رہنے کے لیے سب سے پہلے اس کا گھر اچھا ہونا۔ آدمی چاہے کتنا ادھر ادھر گھوم لے، ہوٹلوں میں اے سی کمروں میں جا کر کے سو جائے، اپنے گھر میں حاصر کے اوپر جو نیند آتی ہے، اے سی ہوٹل میں بھی ویسی نیند نہیں آتی۔ تو جب بندے کے گناہ معاف ہو گئے، اللہ کی طرف سے رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی، اور ساتھ میں کیا؟ اس کا رہنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ کشادہ مکان چاہیے۔ تو کشادہ مکان مل گیا۔ اب اور ایک نوٹ کرنے والی پوائنٹ، اب جب گھر بڑا ہو گیا تو کیا ہوتا؟ آنے جانے والے بھی زیادہ ہوتے۔ گھر کا دروازہ بڑا رہے تو جمعرات بھری مراد کھانا ڈالو اماں جی منگنے والے آتی۔ گھر کا دروازہ اگر بڑا رہے تو سونے نہیں دیتے، ہر 10 منٹ میں کوئی نہ کوئی فقیر آتا ہے، یا محلے والوں میں سے بھی کوئی آتے جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ گھر بڑا ہے گا تو جیب بھی بڑا رہتا، ایک 500 روپے خرچ ہونا، چاول ہونا، فلاں ہونا، تو لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوگا تو ایس والوں کو گیس والوں کو چائے پلانا، رشتہ دار بھی زیادہ آنے جانے لگیں گے۔ گھر اگر زیادہ ہے تو کل اگر شادی ہے تو آج ہی آ کر کے رک جائیں گے، گھر اگر بڑا رہا تو گھر میں چونکہ مہمان کا آنا جانا زیادہ ہوگا تو خرچہ زیادہ آئے گا، نہیں آئے گا؟ خرچہ زیادہ آئے گا۔ اس لیے اب مکان بڑا ہونے کے لیے دعا مانگی گئی تو حضور نے فرمایا یہ بھی بول، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اے اللہ میری روزی کے اندر برکت کو ڈال دے۔ کیونکہ مہمان زیادہ آئیں گے جائیں گے، جب گھر بڑا ہو جائے گا تو میری روزی کے اندر بھی برکت کو ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکت کو ڈالے گا۔ تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا، گھر کے ہر فرد کو، چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یاد کرایا، سب پڑھنے لگ گئے وضو کے درمیان یہ دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے میرا گھر کشادہ کر دیا اور مال بھی عطا فرما دیا۔ تو میں شروع میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں جس کو مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ نمبر 1 المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ نمبر 2 المسکن الواسع، کشادہ مکان۔ اور نمبر 3 الجار الصالح، نیک پڑوسی۔ پڑوسی کیسا ہونا؟ نیک رہنا، اچھا رہنا، اچھے اخلاق والا ہونا۔ پڑوسی اگر خراب ہے تمہارے جھاڑاں کے پھولاں بھی رہنے دیتے نہیں، سکھیں سو کپڑے بھی مالک چل جاتی، گاڑیاں کو پنچراں کر ڈالتی، اینکاں کو پھوڑ ڈالتی۔ پڑوسی کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ آپ بھی اچھے رہنا، پڑوسی بھی اچھا ہونا۔ جس آدمی کو پڑوسی اچھا مل گیا وہ آدمی ایک دم اطمینان سے رہتا ہے، کہیں جانا ہو آنا ہو کوئی ڈر نہیں، میرا پڑوسی ہے وہ دیکھ لے گا، میرا گھر دیکھ لے گا، میری گاڑی کی حفاظت کرے گا، نگرانی کرے گا، وہ آتے جاتے ہوئے وہ دیکھتا رہے گا۔ تو پڑوسی کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
والمرکب الحنی، اور بہترین سواری اس کو میسر ہو، یعنی ایسی سواری اس کے لیے دستیاب ہو کہ رات میں 12 بجے بھی اگر اس کو کہیں جانا پڑے تو جا سکے، آ سکے، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ جس آدمی کو یہ 4 چیزیں مل گئیں، المرأۃ الصالحہ نیک بیوی، والمسکن الواسع کشادہ مکان، الجار الصالح نیک پڑوسی، والمرکب الحنی اور بہترین سواری، یہ 4 چیزیں جس آدمی کو مل گئیں وہ خوش نصیب ہے، اس کو اب کسی چیز کی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْبَعٌ مِّنَ الشَّقَاءِ، 4 چیزیں بدبختی میں سے ہیں، 4 چیزیں بد نصیبی کی علامت ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ المرأۃ السوء، بری بیوی۔ بیوی کیسی؟ بڑی خراب، اٹھے تو گالی بیٹھے تو گالی۔ یہ ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے عبادت گزار، پرہیزگار، متقی، دور دور سے لوگ آ کر کے ان سے ملتے تھے، حضرت سے آ کر کے مل کے عزت کر کے جاتے تھے، لیکن بیوی ان کو نہیں مانتی تھی۔ حضرت بہت اس کو سمجھاتے کہ تم میرے ساتھ اچھی رہو، پیار و محبت کے ساتھ رہو، لڑائی مت کرو، انہیں سنتی رہے، تمہیں بیکار آدمی، تمہیں ان کو سب بھی ٹوپی پنا کو ہی سو بولتی۔ لوگ آتے ملتے، حضرت نے سوچا کہ اس کو کسی بھی طرح قائل کرنا ہے، کنونس کرانا ہے۔ مصلی لے لیے، جنگل میں، اسی گھر میں، گاؤں میں جنگل میں چلے گئے، مصلی بچھا کر کے دعا مانگی، اے اللہ مجھ سے کوئی کرامت ظاہر کر دے، ساری دنیا مجھے نیک بولتی ہے، میری بیوی مجھے نہیں مانتی، بہت ستاتی ہے، اللہ مجھ سے کوئی کرامت ہو جائے۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی، ان کا مصلی ہوے میں اڑنے لگا۔ اب حضرت اڑتے پورا گاؤں چکر لگا کر اپنے گھر کے چھت کے اوپر بھی آئے، گھوم کر، نیچے سے بیوی نے بھی دیکھ لیا کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ پھر حضرت کا مصلی گھما پھرا کر وہی جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہاں اترا، حضرت مصلی لپیٹ کر خوشی خوشی آ گئے، آج میری بیوی مجھے مان لے گی، خوش ہو جائے گی۔ گھر گئے، جا کر کے بیوی سے کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولی، اور حضرت کہنے لگے میں کتنا پاورفل آدمی تم نہ معلوم ہے کیا؟ انہیں بولتی تمہیں کیا پاورفل، آج میں پاورفل بزرگ کو دیکھی ہوں، آج میں نے حقیقی بزرگ کو دیکھا ہے، ہوا میں مصلی میں اڑتے جا رہے تھے۔ شوہر کہنے لگے ارے پگلی وہ میں ہی اڑ رہا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی اچھا تمہیں اڑ رہے تھے، اسی لیے سیدھا نہیں ایسے اڑ رہے تھے۔ کتنا اچھا کام کرے تو بھی نام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بد نصیبی میں سے ہیں۔ نمبر 1 المرأۃ السوء، بری بیوی، بات نہیں مانتی، نافرمان۔ اور نمبر 2 صالح نہیں بلکہ وہ فاجر ہے، ایسا پڑھا الجار السوء، پڑوسی کیسا ہے؟ بالکل خراب قسم کا پڑوسی ہے، محلے میں پانی چھوڑا تو بھی بولتا نہیں، پورا پانی پکڑ لیتا، بازو والے بولتا نہیں، سوتے رہندے پانی بند ہو جان دے۔ محلے کے اندر کچھ ہو رہا ہے، پڑوسی کو نہیں سناتا، پڑوسی کہیں سفر میں چلا گیا، وہ جھاڑاں کٹ کر ڈالتی، گاڑیاں کو خراب کر ڈالتی، سامانہ چرا لیتی، اٹھا لیتی۔ اپنے گھر کی دیوار تھوڑا ایکسٹرا کر کے اس کے دیوار میں چڑھا کر کے اوپر کا فلور بنا دیتے، اب ہو گیا سو ہو گیا لو بولتی۔ تو جس آدمی کا پڑوسی برا ہو، بد عادت والا ہو، تو وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے، پڑوسی اچھا ہونا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرکب السوء، اس کی سواری خراب ہو تو بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ نہیں ہوتی،
یا 2-4 کلومیٹر جا کر کے اس کی گاڑی رک جاتی ہے. اس زمانے میں تو گھوڑا وغیرہ تھا، تو اگر کسی کے پاس سواری اچھی نہیں ہے تو وہ بھی کیا ہے، بد نصیب ہے کہ اس کو اچھی سواری نہیں ملی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، جس کا گھر، جس کا مکان اس کے رہنے کے لیے تنگ ہو، چھوٹا ہو، وہ بھی کیا بد نصیب آدمی ہے. تو ان تمام چیزوں سے کیا سمجھ میں آیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیک بیوی، نیک لڑکی سے رشتہ کرنا چاہیے. نیک لڑکی سے اپنی اولاد کا رشتہ، اور اپنی بچیوں کے لیے نیک لڑکوں کا رشتہ کرنا چاہیے. اور ساتھ میں رہنے کے لیے اچھے مکان کے لیے محنت کرنا، کیونکہ آدمی جب اچھا رہے گا، آرام سے رہے گا، عبادت بھی صحیح کرے گا اور آرام اور سکون کے ساتھ رہے گا. پیسے فضول میں نہیں اڑانا، ویسٹ نہیں کرنا، فضول خرچ نہیں کرنا، اپنے لیے رہنے کے مکان کا انتظام کرنے کی کوشش کرنا. بس بعض لوگ کیا ہے، اپنے لیے مکان بنانے کے چکر میں حلال اور حرام کچھ بھی نہیں دیکھتے، چاہے اوپر سے آئے، نیچے سے آئے، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، وصول کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. نہیں، اپنی محنت کے حساب سے، اپنی کمائی میں سے جتنا ہو سکے بچا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنے لیے اچھے مکان کا انتظام کرنا، اور اس کے آنے جانے کے لیے سواری وغیرہ کا انتظام کرنا، چاہے کرائے کی سواری کیوں نہ ہو، جب چاہے اس کو گاڑی مل جائے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جا سکے آ سکے، اس کے لیے بھی معقول انتظام کر کے رکھنا. اور اپنا جب گھر کسی جگہ بنائے تو پڑوس کیسے ہیں یہ دیکھ لینا کہ یہاں پر مکان لینا صحیح ہے یا نہیں، یہ محلہ کیسا، یہاں اس گلی میں اس جگہ رہنے والے اڑوس پڑوس کیسے ہیں، یہاں میرے بچے بگڑ تو نہیں جائیں گے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے ایک محلہ چھوڑا، دوسرے محلے کو چلے گئے. میں نے پوچھا آپ نے فلاں محلہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو بولے حضرت ہم پہلے دوسری جگہ رہتے تھے، ہمارا بچہ کریکٹ سے اسکول جاتا تھا آتا تھا، بعد میں ایک جگہ کرائے پر گئے، وہاں کے بچے بہت خراب، ہمارا بچہ ان میں جا کر کے خراب ہو گیا، پڑوسی بہت خراب، پڑوس کے بچے بہت خراب، اس لیے میں نے مکان پھر وہاں سے شفٹ کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو خوش بخت بنائے اور ہمیں یہ چاروں اچھی چیزیں عطا فرمائے اور نیک زندگی، سکون والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.